اس کا حلیہ بتا سکتے ہو؟ میں نے کہا۔ دراصل ایک دوست ہے جو یہ حرکت کر سکتا ہے، غلط قسم کا آدمی ہے۔ بابو بھائی نے اس کا جو حلیہ بتایا وہ میرا خون ہوش کر دینے کے لیے کافی تھا۔ یہ حلیہ اس مندری والے ٹیکسی ڈرائیور کا تھا۔ اب شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ وہ اکیلا یا اپنے ساتھیوں سمیت باہر ہمارے انتظار میں ہوگا۔ خط لینے میں ناکامی کے بعد وہ ہمیں آتا دیکھ چکا ہوگا اور وہ ہر قیمت پر یہ خط حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ وقت بہت کم تھا اور ہم مشورہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ محسن بھی یہ بات سمجھتا تھا کہ اب ہم اس راستے سے نہیں جا سکتے جس راستے سے آئے تھے۔ ہمارے لیے اندر انتظار کرنے کے سوا چارہ نہ تھا۔ 10 منٹ بعد میں نے بابو بھائی سے کہا کہ وہ ہماری وجہ سے کام کا حرج نہ کریں، ہم تو ابھی کچھ دیر یہیں بیٹھیں گے، انتظار کریں گے اسی بدماش دوست کا۔ بابو بھائی نے ہاتھ ملایا اور رخصت ہو گئے۔ محسن، میں نے موقع پاتے ہی کہا، اس کینٹین سے نکلنے کا دوسرا راستہ بھی ہوگا، تو بریف کیس لے کر پیچھے سے نکل جا، اور اگر وہ ادھر بھی موجود ہوئے تو؟ محسن نے کہا، تو کہیں پناہ لے لینا، کسی بھی دکان میں، دفتر میں گھس جانا، رکشہ ٹیکسی جو نظر آئے پکڑ لینا۔ میں نے کہا، تجھے جان بچا کے بھاگنا ہے، جو مناسب ہو کرنا، تو خود بھی عقل مند ہے۔ اور تو کیا کرے گا؟ محسن نے اٹھتے ہوئے کہا، میں واپس ڈاک خانے میں جاتا ہوں۔ میں نے کہا، انہیں یہ تاثر دینے کے لیے کہ ابھی خط ہمیں نہیں ملا، ہم یہاں خط کی بات کر رہے تھے۔ اگر یہ چال کامیاب رہی تو میں بھی کسی اور طرف سے نکل آؤں گا۔ اس وقت ہم مقابلے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے، ہمیں تو خود کو اور خط کو بحفاظت نکال کے لے جانا ہے اور رابعہ کے گھر پہنچنا ہے، مگر ایسے نہیں کہ کوئی تعاقب میں ہمارے ساتھ پہنچے۔ خدا حافظ۔ میں کینٹین سے نکلا اور ادھر ادھر دیکھے بغیر پھر ڈاک خانے کی عمارت میں داخل ہو گیا۔ ابھی میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا ہی تھا کہ مجھے مندری والا نظر آ گیا۔ وہ بابو بھائی سے بات کر رہا تھا اور غالباً اس نے کوئی دھمکی دے دی تھی کہ بابو بھائی برہم تھے۔ مستری سائیکل والے نے واقعی ان کی ڈبری ٹائٹ کر دی ہوگی، چنانچہ مندری والا پہلی بار ناکام لوٹا تھا، مگر ہم نے چالاکی سے کام لے کر پہلے بابو بھائی کا موڈ ٹھیک کیا تھا اور پھر خط لے لیا تھا۔ میں فوراً الٹے قدم واپس ہوا۔ مندری والے کے گرد دوسرے پوسٹ مین جمع ہونے لگے تھے اور ہنگامہ بڑھ جاتا تو مندری والا ممنوعہ علاقے میں داخل ہونے پر پھنس جاتا۔ اس نے بھی کھسکنے کی کوشش کی۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے آنے والے زینے پر دیکھ لیا۔ میں بے تحاشا بھاگا۔ مندری والا میرے پیچھے دوڑا، تاہم اب میرے لیے فکر کی بات نہیں رہی تھی۔ مجھے یہ اطمینان حاصل ہو گیا تھا کہ محسن خط سمیت بخیر و عافیت نکل گیا۔ میں خالی ہاتھ بھی تھا اور تھوڑا سا آگے بھی۔ جتنی دیر میں مندری والا زینے چڑھ کر اوپر آیا، میں بہت سے لوگوں سے ٹکراتا، ایک شخص کو چت کرتا اور ہنگامے کو نظر انداز کرتا باہر آ چکا تھا۔ سڑک عبور کرتے ہی مجھے ایک بس اپنے سامنے سے گزرتی دکھائی دی۔ میں بس کے پیچھے دوڑا اور ڈنڈا پکڑ کے چلتی بس میں سوار ہو گیا۔ بہت سے لوگوں نے مجھے اس طرح جان پر کھیل کے بس پکڑنے پر شرمندہ کیا، لیکن کوئی اصل بات کو نہیں سمجھا۔ میں نے سر گھما کے دیکھا تو مجھے مندری والا سڑک پر کھڑا نظر آیا۔ وہ رکشہ ٹیکسی کی تلاش میں تھا یا دیکھ رہا تھا کہ میں کدھر غائب ہو گیا ہوں۔ شاہ نور اسٹوڈیو، میں نے کنڈکٹر کو 5 کا نوٹ تھما کے کہا۔ مجھے معلوم تھا بس آرے بازار جا رہی ہے۔ لو جی، کر لو بات، کدھر ہے شاہ نور اسٹوڈیو؟ نہ دیکھتے ہیں نہ پوچھتے ہیں اور چڑھ جاتے ہیں، کنڈکٹر نے جھلا کر کہا۔ اگلے سٹاپ پر اتر کے دوسری طرف مڑ جانا، اس نے مخالف سمت میں اشارہ کیا۔ میں نے خفت سے ان سب کو دیکھا جو مجھے احمق سمجھ رہے تھے اور اگلے سٹاپ پر اتر گیا۔ وہیں ایک اخبار فروش اخبار پھیلائے بیٹھا تھا۔ میں نے ہر اخبار کی ایک کاپی لے لی، پھر میں ایک تانگے میں بیٹھ گیا اور مزے سے اخبار پڑھنے لگا۔ مغل پورہ نہر سے 2 لاشیں برآمد ہوئی تھی۔ پولیس کا بیان ہے کہ دونوں جرائم پیشہ تھے۔ ایک اخبار نے ان کو ہسٹری شیٹر بھی لکھا تھا۔ سلامت شاہ کی لاش ملنے کی خبر شاید اخبار پہنچنے تک کسی کو نہیں ملی تھی، اور فومانچو یعنی منشی کی لاش بھی ابھی تک دریافت نہیں ہوئی تھی۔ رابعہ کے گھر کے سامنے میں نے تانگا روک لیا۔ اندر محسن میرا منتظر تھا اور رابعہ کی ماں سے باتیں کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ آگے بڑھا۔ مجھے اس کی صورت پر وحشت کے آثار دکھائی دیے۔ یار سکندر بخت، وہ آہستہ سے بولا، اس لفافے میں تو سادہ کاغذ ہیں، کورے فل سکیپ سائز کے کاغذ۔ سادے کاغذ؟ میں نے بے یقینی کے ساتھ کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رابعہ کی ماں کچھ فاصلے پر حیران کھڑی ہم دونوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی محسن نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی اور میری طرف یوں لپکا تھا جیسے میری صورت اسے برسوں بعد نظر آئی ہے، یا میں کوئی بدتمیز بھیک منگا ہوں جو صدا لگانے کی بجائے سیدھا اندر آ گیا ہوں۔ محسن کا یہ رد عمل فطری تھا۔ اس کی جگہ میں ہوتا تو شاید میں بھی سکون سے نہ کھڑا رہتا۔ اس کے ذہن کو پہلا صدمہ تو لفافے سے برآمد ہونے والے سادہ کاغذ کو دیکھ کر ہوا تھا۔
پھر وہ میری طرف سے تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا کہ میں دشمنوں کو دھوکہ دے کر یا ان سے مقابلہ کر کے نکل آنے میں کامیاب ہوتا ہوں کہ نہیں۔ یہ تم دونوں نے کیا کانفرنس شروع کر دی ہے؟ رابعہ کی ماں نے مشکوک لہجے میں کہا۔ ہم بعد میں بات کریں گے، میں نے آہستہ سے کہا، اور ہم لوٹ کر رابعہ کی ماں کے پاس چلے گئے۔ وہ ہمیں اندر لے گئیں۔ اس وقت رابعہ تو ہوتی نہیں، وہ بولی۔ پھر تم کیسے آ گئے؟ بس ایسے ہی، میں نے کہا، ادھر سے گزر رہے تھے، سوچا آپ سے ہی مل لیں۔ جھوٹ، وہ بولی، مجھ بڑھیا کو کون ملنے آتا ہے؟ رابعہ نے بتایا تھا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، محسن نے یقین دلانے کے لیے کہا۔ طبیعت کا کیا ہے بیٹا؟ وہ سر داہ بھر کے بولی، عمر کے روگ ہیں، ایک بار لگ جاتے ہیں تو جان لیے بغیر کہاں چھوڑتے ہیں، ایسی مایوسی کی باتیں کیوں کرتی ہیں؟ میں نے کہا، ابھی آپ کی اتنی زیادہ عمر تو نہیں ہوئی ہے، تم نہیں سمجھو گے بیٹا، وہ بولی۔ عورت جب اکیلی رہ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، زندگی کا ایک دن گزرتا ہے تو اس کی عمر کے 2 دن گھٹ جاتے ہیں۔ رائے جتنا صدمہ اسے پہاڑ جتنا لگتا ہے، مرد کا ساتھ حوصلہ دیتا ہے اور پناہ دیتا ہے۔ جوان بیٹا ہوتا تو شاید میں بہت سکھی ہوتی۔ آپ کی رابعہ 2 جوان بیٹوں سے زیادہ باہمت اور ذمہ دار ہے۔ میں نے کہا، بیٹے نکمے اور ناخلفت ہوں تو بہت دکھ دیتے ہیں۔ تم تو ایسی باتیں کرتے ہو جیسے میری طرح جوان بیٹی کے باپ ہو۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ تمہارے لیے باتیں کرنا بہت آسان ہے، یہ بتاؤ، کیا عورت کو ذمہ داریوں کا یوں بوجھ اٹھائے رکھنا چاہیے؟ کیا مجبوری کو خوشی سمجھنے سے مجبوری ختم ہو جاتی ہے؟ میری تو جیسے گزرنا تھی گزر گئی کہ میں نے بیک وقت رابعہ کے باپ کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی اٹھایا۔ لیکن مجھے بتاؤ، کیا رابعہ کے لیے کامیاب زندگی کا تصور یہی ہے کہ وہ اپنے پیشے میں کامیاب ہے؟ وہ کل اگر ہائی کورٹ کی جج بن گئی اور پھر سپریم کورٹ کی تو اس کی خوشیوں کی تکمیل ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیا وہ عورت نہیں ہے؟ اس پیشے میں کامیاب مردوں کو دیکھو، کیا ان کے گھر نہیں ہیں؟ میں اور محسن ایک مجرمانہ خاموشی کے ساتھ سنتے رہے اور ایک دوسرے سے اور رابعہ کی ماں سے نظریں چراتے رہے۔ پھر میں نے جانتے بوجھتے انجان بن کے ڈٹائی سے کہا، رابعہ جیسی لڑکی کو رشتوں کی کمی تو ہونا نہیں چاہیے۔ ہاں، ایسا شخص جو ہر لحاظ سے اس جیسی خوبیوں کا مالک ہو۔ بیٹا، مرد میں عورت جیسی خوبیاں کہاں تلاش کرتا ہے کوئی؟ رابعہ کی ماں بولی۔ مرد کو تو مرد ہونا چاہیے، وہ عورت کا ساتھ دے سکے، اس کی حفاظت کر سکے، گھر بنا سکے، عزت دار ہو اور عزت کرنا جانتا ہو۔ رشتے مل جائیں گے، مگر رابعہ بھی مانے۔ یہ جھوٹ قابل احترام تھا کیونکہ یہ حالات کا المیہ تھا، معاشرے کی ناانصافی کا شکوہ تھا اور اپنی بیچارگی کا اعتراف تھا۔ چنانچہ یہ ضروری تھا کہ ہم اس کا بھرم رکھیں اور کچھ نہ کہیں۔ ہم خود مسائل کی دلدل سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔ ہم سے دستگیری کی توقع کسی راہ گم گردہ مسافر سے منزل کا پتہ پوچھنے کے مترادف تھی۔ شاید خود رابعہ کی ماں نے بھی محسوس کر لیا کہ ہم رابعہ کے کلاس فیلو اور اس کے موکل ہیں جو اس سے مدد لینے آئے ہیں، اس کی مدد کرنے نہیں۔ اس نے خفت آمیز ہنسی میں اپنے جذبات کو چھپا لیا۔ میں بھی کیا باتیں لے بیٹھی، تم آئے ہوگے اپنے کسی کام سے، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ میں تمہارے لیے چائے منگواتی ہوں۔ جب وہ چلی گئی تو میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ محسن، وہ خط کہاں ہے؟ محسن نے بریف کیس کھولا اور لفافہ نکال کے مجھے تھما دیا۔ یہ تقریباً 10 انچ لمبا اور 8 انچ چوڑا براؤن پیپر کا لفافہ تھا، جس پر اضافی وزن کے لیے عام رجسٹرڈ لفافے سے زیادہ کی مالیت کے ٹکٹ لگائے گئے تھے۔ اس کے اندر سے فل سکیپ سائز کے کاغذات کا پلندہ برآمد ہوا جو دوہرے کر کے لفافے میں ڈالے گئے تھے۔ کاغذات کو دائیں جانب اوپر کے کونے سے سٹیپل کیا گیا تھا، جس کا مطلب یہ نکالا جا سکتا تھا کہ تحریر ہوتی تو اردو میں ہوتی، لیکن تمام صفحات اول تا آخر کورے تھے۔ میں نے ایک ایک صفحہ پلٹ کر دیکھا، مگر مجھے کہیں پینسل سے لکھی ہوئی سطر بھی دکھائی نہ دی۔ یہ بڑی عجیب بات تھی، لکھنا ختم کرنے سے پہلے کوئی صفحات کو سٹیپل نہیں کرتا اور محسوس تعداد میں صفحات سٹیپل کر کے کوئی لکھنا شروع نہیں کرتا۔ سادہ سٹیپل کیے ہوئے صفحات کو دیکھ کر یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا تھا کہ یہ اصل مسودے کی جگہ لفافے میں اس لیے ڈالے گئے ہوں گے کہ جب لکھنے والا رجسٹری کروانے آئے تو اسے وزن یا حجم کے فرق کا پتہ نہ چلے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ فومانچو یعنی منشی مرحوم نے تقریباً اتنے ہی صفحات میں کوئی سرگزشت لکھی تھی اور لفافہ بند کر دیا تھا؟ یہ فرض کیا جا سکتا تھا کہ اس نے رات کو مضمون مکمل کیا اور سو گیا، یا مضمون مکمل کرنے کے بعد وہ نامعلوم اسباب کی بنا پر خط کو فوراً پوسٹ نہ کر سکا اور درمیانی وقفے میں کسی نے موقع پا کے اصل تحریر کی جگہ سادہ کاغذ رکھ دیے اور لفافہ پھر پہلے کی طرح بند کر دیا۔ میں نے اور محسن نے ایسے ہی متعدد مفروضات پر بحث کی اور بالآخر کاغذات کو واپس لفافے میں ڈال دیا۔ غور طلب بات یہ ہے محسن کہ جب لفافے میں کچھ بھی نہیں تھا تو ہمارے دشمن اس کے حصول کے لیے اتنا پریشان کیوں تھے؟ میں نے کہا،
ہاں یار، محسن نے کہا، اس سے تو یہی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اس حقیقت سے وہ بھی بے خبر ہیں۔ ہاں، اور اسی لیے وہ بدستور ہم سے یہ خط حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، میں نے کہا، اور ہماری زندگی اس خط کے باعث بدستور خطرات کے حصار میں رہے گی، محسن نے کہا، اور بفرض محال وہ ہمیں پکڑ کے لے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ہم سے خط کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں یا ہم سے پوچھتے ہیں کہ اس خط میں کیا تھا، تو ہم انہیں کیا بتائیں گے؟ وہ کبھی نہیں مانیں گے کہ اس تمام جدوجہد کا مقصد سادہ کاغذوں کے ایک پلندے کا حصول تھا، میں نے ہنس کے کہا۔ خواہ سچ اگلوانے کی کوشش میں وہ ہماری جان لے لیں، انہیں کبھی اعتبار نہیں آئے گا کہ ہم سچ بول رہے ہیں۔ خط میں یقیناً کوئی ایسی بات لکھی گئی تھی جس نے انہیں تشویش میں مبتلا کر دیا تھا، وہ ہم سے زیادہ فکر مند تھے کہ خط انہیں مل جائے، محسن نے کہا۔ اپنی کوشش میں ناکامی کے بعد وہ ہمیں اس وقت تک نہیں مار سکتے جب تک خط ان کو نہیں مل جاتا، اور ہم انہیں دھوکے میں رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ معلوم ہو چکا ہے، اور صرف ہمیں ہی نہیں، ہماری زبانی دوسروں کو بھی اصل حالات کا علم ہو چکا ہے، جبکہ اصل حالات ایک راز سربستہ ہیں، میں نے کہا۔ تاہم یہ تاثر دینا کہ خط حاصل کرنے کی کوشش کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہمارے تحفظ کی ضمانت بھی ہو سکتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خط ان کی دسترس سے باہر ہے اور بالکل محفوظ بھی، اس کی ایک نہیں 10 نقلیں بنوا کے 10 جگہ فراہم کی جا سکتی ہیں، ہم اس خط کو یہیں چھوڑ جائیں گے۔ لیکن سکندر، یہ جوا خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے، محسن نے کہا۔ وہ طے کر سکتے ہیں کہ پہلے ان دونوں کا کام تمام کیا جائے، دوسروں سے بعد میں نپٹ لیا جائے، مثلاً رابعہ سے۔ یار محسن، میں نے سوچتے ہوئے کہا، تیرے نکل آنے کے بعد اس مندری والے نے مجھے بس میں سوار ہوتے دیکھ لیا تھا، اگر اس نے تعقب کیا ہوگا تو اس سے معلوم ہو چکا ہوگا کہ ہم کہاں ہیں اور خط کہاں ہے، اور عین ممکن ہے وہ باہر ہمارے منتظر ہوں۔ ہم نے اپنے ساتھ رابعہ کے لیے بھی خطرات پیدا کر دیے ہیں، انہیں پہلے سے علم ہوگا کہ ہمارے مراسم رابعہ سے ہیں، محسن نے کہا۔ اور رابعہ ہی سے کیا، عبدالودود منظر صاحب سے ہیں، ضامن رضوی SSP سے ہیں، مگر یہ سب معمولی حیثیت کے لوگ نہیں ہیں۔ میں اور تو عام آدمی ہیں جو اغوا بھی ہو سکتے ہیں اور قتل بھی ہو جائیں تو مقامی اخبار کے صفحے پر 2 سطروں کی خبر لگتی ہے، لیکن سپریم اور ہائی کورٹ کے کسی ایڈوکیٹ کا مسئلہ ہو تو ہر جگہ بار ایسوسی ایشن ہنگامہ برپا کر سکتی ہے، اور پریس کے ذریعے بھی حکومت اور پولیس کے اعلیٰ حکام پر زبردست دباؤ پڑتا ہے۔ ضامن رضوی جیسے سینئر پولیس آفیسر پر بھی کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ یہ تو ٹھیک ہے، پھر ہم خط یہیں رکھوا دیتے ہیں، میں نے کہا۔ ایک بے نام سی خلش تھی جو کہتی تھی کہ حیثیت سے کیا فرق پڑتا ہے، عورت تو عورت ہی رہتی ہے، مگر میں نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ اسی وقت رابعہ کی ماں ایک خادمہ کے ساتھ چائے کی ٹرے لے کر آئی اور ہم نے جلد از جلد چائے ختم کی۔ محسن نے وہ لفافہ بند کر کے رابعہ کی ماں کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اسے بحفاظت رابعہ کو دے دیا جائے۔ اتنی جلدی کیا تھی؟ رابعہ کی ماں نے لفافے کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور رکھ لیا۔ رابعہ کچھ دیر میں آ جائے گی، تم خود ہی دے دیتے، ہمیں ایک ضروری کام نہ ہوتا تو ضرور ٹھہر جاتے، میں نے کہا۔ اس لفافے کے بارے میں رابعہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے، اگر کوئی شخص فون پر بھی پوچھے تو لا علمی کا اظہار کیجیے، کوئی ہمارا نام لے کر مانگنے آئے یا ہمارا رکا لے کر، یہ لفافہ کسی کو واپس نہیں کرنا ہے، لینا ہوگا تو ہم دونوں میں سے کوئی آئے گا۔ رابعہ کی ماں نے صرف سر کو ہلایا اور کسی تجسس یا تشویش کا اظہار نہیں کیا۔ یہ بات مجھے بڑی عجیب لگتی تھی کہ رابعہ کی ماں نے کبھی ہم سے ہمارے مسائل کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، یہ نہیں پوچھا کہ ہم کیا کرتے ہیں اور کس چکر میں ہیں۔ یقیناً اسے رابعہ نے منع کر دیا ہوگا کہ ہم سے براہ راست کچھ نہ پوچھے۔ موکل کے اور وکیل کے درمیان کاروباری اعتماد کا وہی رشتہ ہوتا ہے جو ڈاکٹر اور مریض کے درمیان ہوتا ہے، اور جس میں مکمل رازداری شرط اول رہتی ہے۔ گیٹ تک آتے ہوئے میں نے محسن سے کہا، اگر وہ مندری والا باہر موجود ہوا تو ہمارے لیے اس کو شناخت کرنا مشکل نہیں ہوگا، مگر اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی ہوئے تو ہم نہیں پہچان سکیں گے، وہ ہمارا تعقب کریں گے۔ ان کو غچہ دے کر نکلنے کی ایک صورت ہے، ہم کراؤن سینما کے چوک تک اکٹھے پیدل جائیں، وہاں عموماً رکشہ کھڑے مل جاتے ہیں، اگر ایک ہی رکشہ ہوا تو فکر کی کوئی بات نہیں، ہم اکٹھے نکل جائیں گے، لیکن 2 رکشہ ہوں تو ہم الگ الگ اور مخالف سمتوں میں روانہ ہو جائیں گے۔ ہم دونوں بے نیازی سے چلتے ہوئے باہر آئے اور اپنے اپنے طور پر ہم دونوں نے ماحول کا خوردبین نظروں سے جائزہ لیا۔ بظاہر سب خیریت تھی اور دنیا کے کاروبار معمول کے مطابق چل رہے تھے، مگر خطرے کا احساس تو ہمارے دل میں تھا، چنانچہ ہمیں ہر کام پر خطرہ صدا دیتا سنائی دیتا تھا۔ اگر اتفاق سے 3 رکشے یا کوئی ٹیکسی بھی موجود ہو تو تم انتظار کرنا تا وقت یہ کہ 2 سواریاں نہ رہ جائیں، اور جب ہم روانہ ہوں تو تعقب کرنے والوں کو فوراً کچھ نہ ملے۔ ہم دوبارہ مارکیٹ کے سٹاپ پر ملیں گے، مگر وہاں پہنچنے کے لیے سیدھا رستہ مت اختیار کرنا،
برادر نسبتی، میں بچہ نہیں ہوں، محسن نے کہا۔ اپنی عقل کا سٹاک ایسے ہی مت ضائع فرمائیے، میں ان کو چکر دے سکتا ہوں۔ سالار اعظم، تقدیر کا چکر برا ہے، احتیاط اور مشورہ اچھی چیز ہے، میں نے کہا اور ایک دکان سے سگریٹ لینے کے بہانے رک گیا کیونکہ چوک پر ایک قطار میں 3 رکشے کھڑے تھے۔ سگریٹ لینے اور پیکٹ کھول کے ایک ایک سگریٹ جلانے تک ایک رکشہ کم ہو گیا۔ محسن اور میں ایک ساتھ آگے بڑھے۔ محسن نے ایک رکشے پر قبضہ کیا اور مجھے نہیں معلوم اس نے رکشے والے سے کہاں چلنے کے لیے کہا۔ میں دوسرے رکشے میں بیٹھنا ہی چاہتا تھا کہ دوسری طرف سے ایک اور شخص تیزی سے آگے آیا اور مجھے تقریباً دوڑ کر رکشے میں سوار ہونا پڑا۔ مغل پورہ، میں نے کہا۔ ایئرپورٹ، دوسرے شخص نے مایوس ہونے کے باوجود کہا اور رکشہ والے نے ایئرپورٹ کی سواری کو زیادہ فاصلے کے باعث اور میٹر سے زیادہ کرائے کی امید میں ترجیح دینے کی کوشش کی، لیکن میں اڑ گیا۔ رکشہ والے نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ میں نے بیٹھنے سے پہلے اس سے پوچھا کیوں نہیں تھا۔ دیکھو، پہلے میں بیٹھا تھا اور میں اس لیے بیٹھا تھا کہ تم میٹر اپ کیے کھڑے تھے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں تھی، سمجھے؟ شرافت سے چلو، میں تمہیں ایئرپورٹ کا کرایہ دے دوں گا۔ میرے لہجے اور میری پیشکش کے بعد رکشہ والا مجبور ہو گیا اور اس نے رکشے کو سٹارٹ کر کے موڑا۔ میں نے ناکام ہو جانے والے شخص کو غور سے دیکھا، وہ سخت جھنجھلاہٹ کا شکار تھا۔ اضطراب کے عالم میں اس نے دونوں طرف سے آنے والے ہر رکشے کو دیکھا، مگر مجھے یہ دیکھ کر بڑی مسرت ہوئی، ہر رکشہ اس کے اشارے کے باوجود سیدھا گزر گیا۔ نہر کے پل پر پہنچ کر میں نے رکشہ والے سے کہا کہ وہ سیدھا چلے اور انفینٹری روڈ کے راستے مال روڈ پر فورٹریس اسٹیڈیم سے سیدھے ہاتھ پر گھوم جائے۔ رکشہ والے نے صرف ایک بار حیرانی سے مجھے دیکھا اور ذہن میں آنے والے سوالات کو غیر ضروری قرار دے کر خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ رکشہ نے وہ پل عبور کیا جس پر سے دائیں جانب لاہور کینٹ کا پورا اسٹیڈیم نظر آتا تھا اور پھر مال روڈ کی پوری مسافت طے کر کے ٹالنٹن مارکیٹ پہنچا تو محسن میرا منتظر تھا۔ رکشے والے کو اب کوئی شکوہ نہ تھا کہ میں نے مغل پورہ جانے کا ارادہ کیوں ترک کیا اور اتنے لمبے راستے سے انارکلی جانے میں کیا مصلحت دیکھی۔ اتفاق رائے سے ہم نے ملتان روڈ جانے کے لیے ٹیکسی لی اور کئی بار پلٹ کر دیکھنے کے بعد بالآخر ہمیں یقین آیا کہ ہمارے تعاقب میں کوئی نہیں۔ راستہ میری یادداشت میں محفوظ تھا اور مجھے یقین تھا کہ جیسے ہی وہ کوٹھی دکھائی دی جہاں مجھے قالین میں لپیٹ کر لایا گیا تھا، میں اسے پہچان لوں گا۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے رفتار کم رکھنے کے لیے کہا اور غور سے دونوں جانب کی کوٹھیوں کو دیکھتا رہا۔ مطلوبہ کوٹھی پر نگاہ پڑتے ہی میں نے محسن کا ہاتھ دبایا اور ایک فرلانگ آگے جانے کے بعد ٹیکسی والے کو کرایہ دے کر چلتا کیا۔ پھر ہم ویران سڑک پر پیدل چل کے اس کوٹھی تک پہنچے جس کے گیٹ پر سیاہ بھاری کفل پڑا ہوا تھا۔ دروازے پر سرخ پلاسٹک کی 2 انچ چوڑی پٹی پر 1.5 انچ کے سفید حروف سے صاحب خانہ کا نام لکھا گیا تھا۔ مجھے یہ نام کچھ مانوس لگا۔ ذہن پر زور دینے سے مجھے یاد آیا کہ یہ فلمی دنیا کے ایک نامور کیمرامین کا نام ہے جو ترقی کر کے ڈائریکٹر آف فوٹوگرافی بن گیا تھا اور بلا شبہ بلیک اینڈ وائٹ فلموں کی عکاسی میں اس کے کمال فن کا ثانی نہیں تھا۔ مگر یہ دور تمام ہوا تو رنگین عکاسی میں دوسرے لوگ زیادہ کامیاب ہوئے اور اس نے فوٹوگرافی چھوڑ کے ہدایت کاری کو اپنا لیا۔ اس میدان میں بھی وہ کئی کامیاب فلمیں بنا کے شہرت حاصل کر چکا تھا۔ کوٹھی کے اندر فلیش لائٹس کی موجودگی کا سبب مجھے معلوم ہو گیا تھا۔ اس سے میرے خیال کی تائید بھی ہوتی تھی کہ دلاور نے کوٹھی کو حالی پا کے ایک خاص مقصد کے لیے استعمال کیا۔ اب اس کے یہاں ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ ہدایت کار شاید کسی لوکیشن شوٹنگ پر گیا ہوگا اور دلاور کو اطمینان ہوگا کہ اس کی ڈرامائی کاروائی میں خلل انداز ہونے کے لیے کوئی نہیں آ سکتا۔ بڑے گیٹ میں ایک چھوٹا گیٹ اکیلے آدمی کے آنے جانے کے لیے تھا اور یہ ہو سکتا تھا کہ کوئی چوکیدار اس کو اندر سے بند کیے بیٹھا ہو۔ میں نے کال بیل کا بٹن دبایا۔ کوٹھی کے اندر کہیں سے گھنٹی جیسے 2 سریلے بول سنائی دیے، لیکن دروازہ کھولنے کوئی نہیں آیا۔ میں نے چھوٹے گیٹ کو آہستہ سے دھکیلا، گیٹ کھل گیا اور اس کے پٹ کے واہ ہو جانے سے بڑے گیٹ میں 2 فٹ چوڑا خلا نمودار ہو گیا۔ میں نے پہلے محسن کی طرف دیکھا اور پھر آس پاس دیکھا۔ ایسی ہی ویرانی نظر آنے والی کوٹھیوں، ایک پھل فروش اور 2-4 راہ گیروں کے سوا جو بہت دور تھے، سڑک پر کوئی نہ تھا اور ہماری طرف کون متوجہ ہوتا، جبکہ ہم صورت اور حلیے سے شریف اور معزز نظر آتے تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی میں نے گیٹ اندر سے بند کر دیا۔ پورچ کی سیڑھیوں کے بعد برآمدے میں وہ دروازہ تھا جس سے گزر کے میں گزشتہ شب باہر لایا گیا تھا۔ بظاہر بند نظر آنے والا یہ دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ میں اور محسن چوروں کی طرح محتاط اور گوش بر آواز تھے، لیکن کوٹھی میں وہ خاموشی تھی جو آسیب زدہ لگتی تھی۔ اچھے خاصے آراستہ کمروں کی دیواریں بھی مجھے سوگوار لگیں، اس گھر کی دیواروں کی طرح جہاں سے کوئی جنازہ اٹھا ہو۔ یہ سب مجھے اپنے ذہن کی ناخوشگوار یادوں کی کرشمہ سازی محسوس ہوئی۔ محسن کے ساتھ میں نے ایک کمرہ دیکھا۔ میں نے وہ قالین بھی پہچان لیا تھا جس میں مجھے لپیٹ کر لایا گیا تھا۔
ड्राइंग रूम का और एल की शक्ल के डाइनिंग रूम का पूरा नक्शा वही था और मैंने मोहसिन को वो सोफा भी दिखाया जिस पर बैठ के मैंने दिलावर से बात की थी और वो जगह भी दिखाई जहाँ सर्च लाइट्स रखी गई थी और दिलावर बैठा था। अंदर एक ख्वाबगाह में मुझे आलीशान डबल बेड की सब्ज रेशमी चादर पर हर शिकन गुज़िश्ता रात का अफसाना सुनाने लगी, क्योंकि वही सरहाने की मेज पर जाम रखे थे। पी के दादे ऐश देने वाले इस जिंदगी के आदी थे, चुनाचे उन्होंने मुफ्त की समझ के बेहिसाब नहीं पी थी। एक बोतल आधी से कुछ ज्यादा और दूसरी कुछ कम थी। कांच के 2 सागुराब भी पहलू ब पहलू रखे थे। मुखालिफ गोशों में वो आला किस्म के स्पीकर भी रखे थे जिनकी आवाज मैंने रात को सुनी थी। एस्ट्रे में बुझे हुए सिगरेट के टुकड़ों का ट्रिम था और एक खाली पैकेट चुरमुर करके डाल दिया गया था। मैंने जासूसी की कहानियों में अक्सर पढ़ा था कि जाए वारदात पर मिलने वाले किसी एक सिगरेट के टुकड़े या किसी एक टूटे हुए बटन से सुराग रसान ने मुजरिम को पकड़ लिया। हकीकी जिंदगी में सूरत हाल कितनी मुख्तलिफ थी। ना मैं पुलिस को बुला के बता सकता था कि मेरे साथ क्या हुआ था, ना इनके लिए दिलावर का सुराग लगाना मुमकिन था। सिगरेट विल्स फिल्टर थे जो हर कदम पर, हर गांव और शहर की हर दुकान पर मिलते थे। चंद टुकड़ों पर लिपस्टिक का रंग होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे यकीन था कि शराब की बोतलों पर और शीशे के जाम पर उंगलियों के वाज़िह निशानात मौजूद होंगे, लेकिन अव्वल तो पुलिस के पास हर छोटे बड़े जुर्म में मुलविस होने वाले का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं जैसा FBI या स्कॉटलैंड यार्ड जैसे इदारों के पास होता है, और लाखों फिंगरप्रिंट्स में से एक निकालना हो तो ये काम कंप्यूटर 1 सेकंड में अंजाम कर देता है। दूसरी बात यह कि दिलावर या वो मुंदरी वाला किसी जुर्म में पकड़े ही नहीं गए होंगे तो इनका नाम, पता और हुलिया भी पुलिस को किसी फाइल में नहीं मिलेगा। और आखिरी बात यह कि पुलिस इनको पकड़ेगी ही क्यों? बड़े मुजरिम तो राय आमा के मुताबिक खुद पुलिस की सरपरस्ती में अपना कारोबार जारी रखते हैं और इस चश्म पोशी का मुआवजा अदा करते रहते हैं। बड़े पैमाने पर जुए और सुट्टे के अड्डे चलाने वाले, मुंशियात का धंधा करने वाले, स्मगलर और नामी गिरामी बदमाश, पुलिस इनका दिया खाती है, चुनाचे इन पर हाथ डालने की जुर्रत नहीं कर सकती। पकड़े जाते हैं छोटे मोटे चोर, लफंगे और लवारिस या वो शरीफ आदमी जो अपने जानो माल या इज्जत व आबरू की खातिर मरने मारने पर मजबूर कर दिए जाते हैं।